حضرات گرامی، ساری مخلوق کو، انسانوں کو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کا نظام اور ان کی زندگی، ان کا معاشرہ اسی صورت میں درست رہ سکتا ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے، جب اس کے پیدا کرنے والے کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اس کو چلایا جائے۔ آپ حضرات اس کو مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک ہدایت نامہ ساتھ فروخت کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اس کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے، بنانے والے کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ چیز آپ کو فائدہ بھی دے گی اور اس کی گارنٹی بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو اپنی مرضی سے چلاتا رہے، وہ کسی طرح کی بھی چیز ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو اس احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے جو بنانے والا، فروخت کرنے والا اور بیچنے والی کمپنی ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں دے دیتی ہے، تو پھر بھائیوں کئی دفعہ وہ چیز فائدہ نہیں دیتی بلکہ الٹا آدمی کو نقصان ہوتا ہے، وہ چیز بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کا یہ کارخانہ اور یہ زندگی جس میں اللہ ذوالجلال کی بہت ساری مخلوق ہے، اور اس مخلوق میں سب سے زیادہ ذمہ دار، سمجھدار، عقل مند وہ انسان ہیں، جن ہیں، جن کو اللہ ذوالجلال نے ایک نظام کا پابند بنایا ہے۔ اب اگر انسانوں کا معاشرہ اللہ کی اس مخلوق کو بغیر کسی رہنمائی کے، اللہ ذوالجلال کی ہدایت کے بغیر، اس کے دیے ہوئے اصولوں کے بغیر اس کو چلایا جائے تو پھر معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، زندگی کے اندر امن قائم نہیں ہوتا، سلامتی نہیں ہوتی، محبت اور الفت کے رشتے یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانی زندگی درندوں کی، وحشیوں کی ظلمت اور بربریت کے علامات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے دنیا کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے، لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے اور اس مخلوق کو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے انسانوں کو بھیجا کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے وحی دی، روشنی دی اور زندگی دی، ہدایت نامہ دیا کہ لوگوں اس ہدایت کے مطابق چلو گے تو تمہاری زندگی امن اور سکون کے ساتھ دنیا میں بھی گزرے گی، آخرت میں بھی آگ سے، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو پھر دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ذوالجلال کی پکڑ اور عذاب کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ انسانی تاریخ ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ایک ان کی غلطی کی وجہ سے، تو اس وقت ہی یہ اپنا آرڈر جاری کر دیا تھا، فرمایا اخرجو، کہ یہاں سے نکل جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا، کہ جنت سے نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ایسے جنت نہیں ملے گی
جیسے پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت اور شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے ان کا مجسمہ بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور ان کو جنت میں بسا دیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، ایک ضابطہ آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری اس ہدایت کے پیچھے جو چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے میری اس ہدایت کو جھٹلایا، اس کے ساتھ کفر کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی ہدایت ہے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی رہنمائی ہے جس کے ذریعے اگر انسانوں کو چلایا جائے، اس معاشرے کو چلایا جائے اور اس روشنی کو اس میں پھیلایا جائے تو پھر امن اور سلامتی قائم ہوتی ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری انسانوں کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اگر انسانوں کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلا دیا جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے وقت کے اوپر، ٹائم پہ بارش ہوتی ہے، اور زمین یہ انگوری اگلتی ہے، پھیلاتی ہے اپنے وقت کے اوپر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں یہ بستیوں والے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور بھائیوں، یہ ایسے کھلتے ہیں دروازے، آپ نے اسلامی تاریخ کے وہ دن بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے فرمایا تھا ایسا وقت بھی ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے گلیوں اور بازاروں میں گھومیں گے، اللہ کی رحمت اور غنا ہر ایک کے پاس اتنی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ دن عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل اور منصف حکمران کے دنوں میں دیکھے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت قرآن اور سنت کو نافذ کیا تھا اس معاشرے کے اندر، انسانوں کے اندر۔ اور یہ دن بھی دیکھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک خاتون مدینے سے نکلے، شام کے شہر حیرہ سے نکلے اور زیورات سے لدی پھدی ہو، یمن کے صنعاء شہر کی طرف اکیلی سفر کر کے جائے، کوئی شخص اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اتنا لوگوں کے اندر اللہ کا خوف، اتنی امانت اور دیانت، اور اتنا اسلام کو نافذ کرنے والوں کا ڈر کہ اکیلی عورت کی طرف جو زیورات اٹھائے جا رہی ہے، کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے نظام کے مطابق چلتے ہیں تو پھر پرندوں کے دلوں میں، درندوں کے دلوں میں اور انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ ذوالجلال اپنا ایسا خوف پیدا کرتے ہیں کہ زندگی دنیا کے اندر ہی امن اور راحت کی صورت میں جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں چرواہے بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں،
اور کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے بکریوں کو اٹھاتے نہیں. بھئی بھیڑیے کا کام کیا ہے؟ بکریوں کی چیر پھاڑ ہے، کھائے یا نہ کھائے اس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو چیر پھاڑ کر. لیکن کیا وجہ کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چر رہے. چرواہے نے ایک دن دیکھا کہ بھیڑیے نے اس کی بکری کو اٹھا لیا. بھیڑیے نے اس کی بکری کو اٹھایا. اس نے سوچا کہ آج کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہوگا، ضرور اس دور کا عادل اور منصف حکمران وہ دنیا سے چلا گیا ہوگا. اور جب اسی دن اور تاریخ کا پتہ کیا تو واقعتاً اسی دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. بھائیو، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر انسان اللہ کا بن جائے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے تو پھر اللہ ذوالجلال تو فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے مسخر اور مطیع کر دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ عظیم فرشتے جنہوں نے اللہ ذوالجلال کا عظیم عرش اٹھایا ہوا ہے اور اس عرش کے ارد گرد فرشتے مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا واتبعوا سبیلک، ان لوگوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں. کب؟ کہ جب انسان دنیا میں اللہ کا ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہا ہے تو اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو، ایسے فرشتوں کو جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، وہ ان کے لیے رحمت کی، بخشش اور برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. بھائیو، اس سے بڑھ کر اللہ والے کی قدر و منزلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلوں کے اندر چیونٹیاں وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والے کے لیے، قرآن کی یہ وحی لوگوں تک پہنچانے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. یہ وحی جب انسانوں میں آ جاتی ہے اور انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جہاں جہاں سے وحی کا علم ختم ہوتا جائے، یہ روشنی سمٹتی جائے، وہاں ہی ظلم، وحشت، بربریت کا منظر پیش کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر میرے بھائیوں کتنی ترقی ہو جائے، معاشرہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے، لیکن اگر اس کے اندر علم نبوت اور وحی کی روشنی نہ ہو تو وہ معاشرہ کوئی ترقی یافتہ نہیں ہوتا. اس لیے آپ ذرا غور کریں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی میدان کے اندر ضروری ہے کہ وحی کا علم وہاں کار فرما ہو، اس کو قرآن مجید کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلایا جائے. بھائیو، آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اللہ ذوالجلال ایک نبی اور پیغمبر کو سب سے زیادہ مرتبہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر بن جاتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام سارے معاشرے سے، سب لوگوں سے اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر پوری انسانی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں صرف ایک پیغمبر کو رکھ کر تولا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے.
اور آ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہ وہی لیٹا ہوا ہے جس کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا؟ وہ دوسرے نے کہا نام، ہاں ہوا یہ وہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ترازو تھا، مجھے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو رکھا۔ جب ترازو کو اٹھایا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ 10 کے 10 اتنے اونچے چلے گئے ہیں کہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑیں۔ وہ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ 100 آدمی رکھو ایک پلڑے میں۔ آپ فرماتے ہیں 100 آدمی رکھا۔ جب ترازو اٹھایا تو میرا وزن 100 سے بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا 1000 آدمی رکھو، 1000 کو رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا وزن بھاری تھا۔ اس فرشتے نے کہا کہ پوری انسانی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بھاری ہے۔ جسم اتنا، اسی قریش کے چشم و چراغ، وہاں رہنے والے، وہاں ان کا بچپن گزرا۔ بچپن میں دائی ان کو لے جاتی ہے حلیمہ سعدیہ، دودھ پلاتی ہے۔ بچے تھے، جوان ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، لیکن جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے نبی بنے تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر بن گئے۔ اور یہی حال ہر قوم کے اندر ہر نبی کا ہوتا تھا۔ ہر پیغمبر اپنے معاشرے میں سب سے مقدس، سب سے مطہر اور سب سے اعلیٰ ہوتا تھا۔ بھائیو، وجہ کیا ہوتی تھی؟ آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اس لیے کہ وہ لوگوں کو وہ پیغام دینے والا ہوتا تھا جو اللہ ذوالجلال نے اپنی مخلوق کے نام فرشتوں کے ذریعے نازل کیا۔ پورے معاشرے میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا خالق جب اللہ ہے تو پھر اللہ کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، اور وہ ہدایت نبی لے کر آتا ہے۔ کسی اور کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اس وحی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس ہدایت کا پیغام بر ہونے کی وجہ سے کہ یہ پیغام آگے لوگوں کو پہنچائے، پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور تمام پیغمبروں نے لوگوں کو یہی بتلایا تھا کہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر تم اپنی زندگی بھی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق گزارو۔ وہ کب آپ کو سونے کا حکم دیتا ہے، دن کیسے گزارنے کا حکم دیتا ہے، تجارت کیسی کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داریاں کیسی بنانے کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں کیسی سیاست کرنے کا حکم دیتا ہے، آپس کے اندر رہنے کا کس طرح اس نے طریقہ اور اسلوب سکھایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور بھائیو، یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین شخص، سب سے اعلیٰ شخص اور سب سے افضل وہی شخص ہوگا جس کے پاس پیغمبر کا علم ہوگا۔ تمام معاشرے میں سب سے اعلیٰ پیغمبر ہوتا ہے نا، اور پیغمبر کے بعد کسی معاشرے اور ماحول میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے بہتر کون ہے، ممکن ہے آپ کی نگاہیں کسی برادری کی طرف اٹھ جائیں، کسی افسر کی طرف، گورنر کی طرف اٹھ جائیں، کسی مالدار کی طرف اٹھ جائیں، اور کسی مضبوط اور توانا شخص کی طرف اٹھ جائیں کہ یہ سب سے بہتر ہوگا، اس کے پاس دولت بڑی ہے، فیکٹریاں بڑی ہیں، یہ سب سے بہتر ہوگا، اس کی برادری بڑی ہے، یہ سب سے بہتر ہوگا، یہ گورنر اور بڑا افسر ہے۔ بھائیو، یہ سب باتیں غلط ہوں گی۔ ایک ہی جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ ہمارے اس معاشرے میں اقدار کے پیمانے دیکھیں، ایک دوسرے کی عزت
اور احترام کے پیمانے دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح ایک معاشرے کے اندر سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت وہ پیغمبر کی ہوتی ہے، بھائیو اگر معاشرے میں خیر ہوتی، نیکی ہوتی اور یہ معاشرہ اللہ کی وحی کے اوپر چل رہا ہوتا تو پھر پیغمبر کے بعد سب سے قابل احترام شخصیت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن کے پاس نبی کا علم ہو، قرآن اور سنت کی وحی کا علم ہو اور دنیا میں اللہ کی وحی کو پھیلانے والے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسلوب تھا، یہی آپ کا طریقہ تھا، اور لوگوں کو آپ نے سمجھایا بھی یہی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور لوگوں کو آگے سکھایا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء قرآن و سنت کو جاننے والے، قرآن اور سنت کو آگے پھیلانے والے، یہ پیغمبر کے وارث۔ پیغمبر کا وارث کون ہے؟ اب اس سوال کا جواب ہم بدل تو نہیں سکتے نا بھئی، جو چیز پیغمبر کے پاس تھی اب وہ چیز جس کے پاس ہوگی وہ پیغمبر کا وارث ہو۔ اور یہ وراثت ایسی ہے کہ آدمی لڑ جھگڑ کر بھی نہیں لے سکتا۔ یہ دنیا کی وراثتیں تو آدمی اپنی قوت پہ، لڑائی سے، جھگڑے سے لے سکتا ہے نا۔ کسی کی دولت ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کا مکان اس کی وراثت ہے، پیسے ہیں، تو جس کا زور چلے لے لے، جس کا زور چلے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن بھائیو جو پیغمبر کی وراثت ہے یہ لڑائی اور جھگڑے سے نہیں لی جاتی، یہ تو سیکھنی پڑے گی، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، دن اور رات ایک کرنے پڑیں گے، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، سنت کو ضبط کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو معاشرے کے اندر پھیلانا پڑے گا اگر آپ پیغمبر کا وارث بننا چاہتے ہیں۔ بھائیو یہ چیز کہ معاشرے کے اندر اللہ کی وحی کا رواج ہو، اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ ذوالجلال کی اس وحی کو اٹھانے والے وہ قابل احترام شخصیتیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلام کے سنہری دور گزرے ہیں ان میں یہی کچھ تھا کہ جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو اور سنت رسول کو جاننے والا ہے وہی شہروں کا کسی علاقے کا گورنر اور امیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر تیار کرتے اور کسی کو کمانڈر بنانا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی صلاحیت کو دیکھیں، ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس کو سب سے زیادہ قرآن مجید کی صورتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ مسلح کا امام بھی وہی، کمانڈر بھی وہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جس کو گورنر بنایا جاتا تھا پہلے جانچ پڑتال کی جاتی تھی کہ اس کو قرآن مجید کتنا آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی آتی ہے۔ بھائیو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں کوئی ایسا بڑا گہرا فلسفہ نہیں تھا، بالکل واضح بات کہ جب آپ نے لوگوں کو وحی کے اوپر چلانا ہے، قرآن اور سنت کے اوپر، تو پھر جس آدمی کو نگران مقرر کیا جا رہا ہے اس کو قرآن اور سنت اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی ڈگری اس کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چلانا کیسے ہے۔ بھائیو اگر معاشرے کو چلانے کے لیے لوگوں میں جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو چلانے کے لیے آپ کسی شخص کو برطانیہ سے لے آئیں، امریکہ سے لے آئیں، انڈیا سے لے آئیں یا پاکستان سے اس کو کھڑا کریں،
اور اس نے اس کی تربیت، اس کی نشو و نما اور جو اس کی معلومات ہیں وہ عیسائیوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس اور سکھوں کے پاس ان کی تربیت ہو، یہودیوں کے پاس اس کی تربیت ہو، آپ اس کو پاکستان میں لا کر اس ملک کا حکمران بنا دیں اور وہ یہ ان لوگوں کا اور اس پاکستان کا نظام چلائے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ کوئی بات ایسی ہے جس کی سمجھ نہیں آتی؟ بھئی ایک شخص کو اسلام کا پتہ نہیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں۔ میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ لاہور میں یہ فہم قرآن کانفرنس ایک ہوئی، تو اس میں گورنر صاحب مہمان خصوصی تھے۔ اب جنہوں نے اس اللہ کے بندے کو تقریر لے کر دی کہ چلو وہاں علماء ہوں گے، قرآن کے ماہرین ہوں گے، وہاں جا کر آپ نے یہ تقریر پڑھنی ہے، اب ان کو خود تو نہ تقریر کرنی آتی ہے نہ لکھنی آتی، انہوں نے تو آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی مجلس ہے کہ وہاں کچھ اسلامی ذہن رکھنے والے ہیں تو وہ ایسی تقریر لکھ دیتے ہیں، اگر وہ مجلس ایسی ہے کہ جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، سیکولر ذہن ہے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ فلمی اداکاروں کی کوئی اگر مجلس ہے تو وہ ویسی تقریر لکھ دیں۔ اب گورنر صاحب یہ تقریر لکھنے والے کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ جو پنجاب کا گورنر ہے نا، اس کو اوپر دیکھ کر قرآن میں پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے جو تقریر لکھی اردو میں تھی اور اس کے اندر آیتیں لکھی، جو عربی الفاظ ہیں قرآن مجید کے یہ بھی لکھی۔ اب وہ پہلے تو اس گورنر کو اردو ہی صحیح پڑھنی نہیں آتی، وہ اڑ اڑ کر اردو پڑھ رہا، اور آگے جب وہ الفاظ شروع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے آگے والے لفظ پڑھے نہیں گئے۔ آخر حاضرین میں سے کچھ کھڑے ہوئے، ایک دو ساتھیوں کو میں نے بھی کہا کہ اس سے کہو کہ آپ یہ الفاظ نہ پڑھیں، اگر نہیں آتے تو نہ پڑھیں، آگے سے بس اردو آپ ترجمہ ہی پڑھ دیں۔ بھائیو، ایسے لوگ جب اس ملک کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر حکمران بنیں گے، قابض ہوں گے، تو پھر کیا ایسے اس ملک میں، اس معاشرے میں اللہ کی وحی کا رواج ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نظام کی حکمرانی آ سکتی ہے؟ ہم وہ خواب حقیقت میں جو پہلے دیکھے تھے ان کی تعبیر ہم پا سکتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر وہ نظام ہوگا جو اللہ ذوالجلال نے نازل کیا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اور اپنی حکومت میں جس کو نافذ کیا تھا، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جس پر عمل کر کے پوری دنیا کو دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے نظام کے مطابق اپنا نظام چلاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ کیا ہم اس خواب کی حقیقت اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں؟ آج تک اس ملک کے اندر یہی تماشا لگا رہا، آج تک اس ملک کے اندر یہی ہم نے دیکھا کہ اسلام کا نظام تعلیم سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اس کو نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ نظام وہ پہلے والا چلتا رہا، اور یہ نظام تعلیم کی رہنمائی کے لیے ہم مشورے لیتے رہے عیسائیوں سے، بلکہ ان کے حکم یہاں چلاتے رہے اور ان لوگوں کو حکمران بناتے رہے کہ جو بقول آپ حضرات کے وہ سفید انگریز نہیں تھے، کالے انگریز تھے، کالے انگریز تھے، جن کی تربیت، جن کی نشو و نما اور جن کا رہنا سہنا اور جن کی ذہن سازی انگریزوں نے کی ہو، ایسے کالجوں کے اندر وہ پلے ہوں کہ جن میں اسلام کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی یہ اعلان کرنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں
کرتے کہ ہم کتوں سے پیار کرنے والے اور فلاں کا نظام یہاں نافذ کرنے والے اور فلاں ہمارا آئیڈیل ہے، یہ بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ بھائیو یاد رکھو، جب تک کسی معاشرے میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا نظام نافذ نہیں ہوگا، وہ روشنی معاشرے میں نہیں آئے گی جو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے اتاری، جس نے اس مشینری کو پیدا کیا ہے، جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے، تو پھر یہاں امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی کے رشتے یہاں قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ موازنہ کریں، خلفائے راشدین کا نام تو ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں، اور ایسی سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ان کا کوئی زندگی کا میدان اور زندگی کا شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں وہ قرآن سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی نہیں لیتے تھے۔ سب سے پہلے پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سب سے پہلے پوچھیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے۔ ان لوگوں کا احترام، ان لوگوں کو آگے لایا جائے۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ سوال کیا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ پاکستان بنا بڑی قربانیوں سے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن بھائیوں اس طرح کھیل کھیلے گئے، اس طرح سازشیں ہوئیں اور اس طرح مسلمانوں کو استعمال کیا گیا کہ جب پاکستان بنتا ہی گیا ہے تو یہاں کا وزیر قانون، یہاں کا چیف جسٹس اور فوجوں کا سربراہ اور یہاں کا وزیر خارجہ، وہ ہمیں کوئی مسلمان ملا ہی نہ، وہ ہمیں کوئی مسلمان نہ ملا۔ کوئی ہندو مل گیا، کوئی سکھ مل گیا، کوئی عیسائی مل گیا، یہ ہمارے وزیر قانون بن گئے ماشاءاللہ۔ آپ بھائی ذرا مجھے بتائیں کہ جس ملک کا وزیر قانون جب وہ ملک بنا ہے اور جب اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جانا تھا اور بتایا جانا تھا کہ ہم نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، تو اب ہم اس ملک کو اس نظام پہ چلائیں گے جو اللہ ذوالجلال نے دیا تھا، تو اتنی بڑی غلطی اور اتنی بڑی بھول یہ کہاں سے آ گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آزادی کے نام پہ قربانیاں دیں لیکن آج تک آزاد نہیں ہو سکے، غلام ہیں، غلام ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم آزاد ہیں، ہم امریکہ سے رہنمائی نہیں لیتے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فوجی وردی میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور ایٹمی پاکستان کا سربراہ بن کر بھی جھوٹ بکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم محکوم نہیں ہیں، جن لوگوں کا یہ حال ہو بھائیو، جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک لڑکی وہ کلنٹن کو خط لکھے کہ آپ کا کتا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس کتے کی نسل سے کوئی آپ مجھے یہ بطور تحفہ دے دیں، اور ساتھ یہ شکایت کرے کہ پاکستان میں سکولوں میں ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا ہے اور بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ کیا زیادتی کی جاتی ہے کہ ہمیں زبردستی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سابقہ حکومتوں کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے یہ نیکی کی کہ سکولوں میں میٹرک تک عربی کو لازمی کراتے، یہ ان کی بہت بڑی نیکی۔ اللہ ذوالجلال اس کو قبول فرمائے۔ میں اس وقت موازنہ نہیں کرتا کہ اس کی غلطیاں کیا تھیں اور اس کی نیکیاں کیا تھیں، یہ اس کی نیکی بہرحال تھی کہ مسلمان کا تعلق عربی زبان سے ہونا چاہیے۔ ایک افسر کا تعلق، پڑھے لکھے آدمی کا تعلق، جس نے حکومت میں آنا ہے، اس کا عربی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عربی زبان کے اندر ہے، خلفائے راشدین کا نظام وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر اس کو عربی زبان نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، وہ اس قوم کی خاک رہنمائی کرے گا؟ ان کی یہ نیکی تھی۔ اور نواز شریف صاحب کی یہ نیکی ہے کہ اس نے میٹرک کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو نصاب کے اندر شامل کر کے اس کو لازمی قرار دیا۔ یہ تو اس قوم کی حالت ہے کہ ہم انگلش پڑھنے کے لیے، زبان کو درست کرنے کے لیے ہم ٹیوشن بھی رکھ لیتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ زبان سیکھنی چاہیے، عالمی زبان ہے۔ او بھائیو، ٹھیک ہے سیکھیں، انگلش سیکھیں آپ، یہ عالمی زبان ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کی زبان کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک انسان کو مسلمان رہنے کے لیے اور اس روشنی کو آگے پھیلانے کے لیے یہ قرآن مجید کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نواز شریف صاحب نے ترجمے کو لازمی قرار دیا۔ یہ سیکولر ذہن کے لوگ ادھر سے چیخے ادھر سے چیخے، کئی طرح کے انہوں نے ہیلے اور بہانے بنائے کہ جی ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم پڑھا نہیں سکتے ہیں، بچے فیل ہو جائیں گے، نمبر کم آ جائیں گے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اب ایک لڑکی کے خط پر یہ ماشاءاللہ بڑے بہادر قوم اور حکومت بھی بہادر لوگوں، حکومت بھی بہادر لوگوں، ایک لڑکی کا خط وہ کلنٹن کے پاس گیا کہ ہمارے پاس ظلم ہوتا ہے ہمارے اوپر، یہ قرآن کا ترجمہ زبردستی ہمیں پڑھایا جاتا، ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اس نے ساتھ ہی وہ خط اور ساتھ اپنی طرف سے آرڈر یہ حکومت کو جاری کر دیا کہ آپ میٹرک سے قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں۔ تو ہم نے آگے سے کہا جی سمعنا و اطعنا، آقا کا حکم آ گیا تو ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ بہانہ کیا کہ ترجمہ پڑھانے والے نظر نہیں آتے، ترجمہ پڑھانے والے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے بندوں، نصاب تو سارا پڑھا لیا گیا، نصاب تو سارا پڑھا لیا گیا، کیا قرآن مجید کا ترجمہ باقی جو عربی مضامین ہیں ان سے مشکل ہے؟ اور اگر آپ کے پاس سکولوں میں رہنے والے ٹیچر اس قابل نہیں ہیں کہ جو ترجمہ پڑھا سکیں تو آپ علماء کی خدمت لے لیں۔ کیا پاکستان میں یہ علماء کی ٹیم، یہ ان کی کوئی تعداد نہیں کہ وہ سکولوں میں جا کر ترجمہ پڑھا سکیں؟ یہ سب بہانے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آقا کا حکم تھا اور اس کو نافذ کرنا تھا، باقی سب ہیلے بہانے، اور یہ آرڈر آ گیا کہ آئندہ آنے والے امتحان میں میٹرک کے لڑکوں سے قرآن مجید کا امتحان، اس کے ترجمے کا امتحان نہیں ہوگا۔ بھائیو، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان کے اندر، بلکہ زمین کے کسی بھی معاشرے کو اگر آپ صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ ذوالجلال کی وحی، قرآن اور سنت کے بغیر نہیں چلا سکتے، اور اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حکمران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس طریقے پہ چلایا جائے، یہ طریقے پہ بنا، اور جس نظام پہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کو بھیجا اور مخلوق کے نام وہ پیغام بھیجا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہے، علم نبوت ہے، قرآن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں یہ روشنی ہوگی تو وہ معاشرہ زندہ ہوگا، اور اگر کسی معاشرے میں علم نبوت نہیں ہے تو وہ معاشرہ مردہ ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے جسم کی زندگی کے لیے ایک روح پھونکی ہے، اور معاشرے اور ایمان کی زندگی کے لیے اللہ نے آسمانوں سے ایک روح کو نازل کیا ہے۔
جو انسان کے اندر چلتی پھرتی، یہ بھی ایک روح ہے، اور قرآن کو بھی اللہ ذوالجلال نے روح کہا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو اتارا ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ تھا، ہم نے قرآن کو روح بنا کر اتارا، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں روشنی کو پھیلائے، اپنے معاشرے میں روشنی کو پھیلائے، تو میرے بھائیوں اس کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے، قرآن کو حفظ کرے، قرآن کو یاد کرے، اس کا ترجمہ سیکھے، اس کو آگے پھیلائے، اور وہ پورے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہی ہوگا کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو آگے سکھایا ہے۔ بھائیوں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی کے پاس اگر سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے تو وہ اس کی نیک اولاد ہے، قرآن کی حافظ، قرآن کی عالم، اور معاشرے کے اندر قرآن کو پھیلانے والی، یہ سب سے بہترین اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے لیکن اس کی اولاد کی یہ مسلسل نیکی اور محنت، قرآن کی خدمت، اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر یہ علم ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ بھائیوں، شاید آپ کو علم ہو کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ علم اٹھ جائے، کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم، وہ علم جو وحی کا علم ہے، وہ علم جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، وہ علم جو پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو دے کر گئے۔ جب تک یہ علم دنیا میں رہے، دنیا میں امن اور سلامتی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ علم اٹھ جائے ویسے ویسے دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے اور قیامت قریب آ جاتی ہے۔ اور علم کیسے اٹھتا ہے؟ یہ جو علم ہے، علم نبوت، یہ کیسے اٹھتا ہے؟ بھائیوں، یہ اٹھتا ہے علماء کے فوت ہونے سے۔ جیسے جیسے علماء دنیا سے چلتے جائیں، فوت ہوتے جائیں، پیغمبر کی وراثت بھی اٹھتی جاتی ہے، اور جب یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اس وقت اللہ کی طرف سے قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ علم بالکل ختم ہو جائے گا، جب قرآن مجید کے حروف مٹ جائیں اور زمین کے اوپر اللہ پر ایمان لانے والے ختم ہو جائیں، تو بھائیوں پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ ذوالجلال علم کو ختم کرتے ہیں، قبض کرتے ہیں، کس طریقے سے کہ علماء فوت ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے علماء فوت ہوں گے، لوگوں کی دینی رہنمائی کرنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے خیر کم ہوتی جائے گی اور قیامت قریب آتی جائے گی۔ بھائیوں، تقریباً 1.5-2 سال سے ہم جب یہ فضا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنے والے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں، اور وہ تھوڑے مہینوں میں، تھوڑے سے وقت میں دنیا سے اٹھ گئے۔ شاید آپ نے سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا۔ ایک نبینہ شخص، اللہ نے آنکھوں کی بصارت وہ تو اس کو نہیں دی، لیکن دل اور علم کی بصیرت اتنی کہ وہ پوری دنیا پہ اسلامی تحریکوں کی اور صحیح عقیدے والے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔
لیکن قرآن کا حافظ، حدیث کا حافظ، بلکہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مفتی، ایک وقت ان کے پاس گزارنے کا موقع ملا. اللہ اکبر، لوگ اتنے ان سے سوالات کرتے، اتنا کچھ پوچھتے، مغرب سے عشاء تک ان کی مجلس میں بیٹھے اور ان کو ٹیلی فون پہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کا موقع بھی نہیں ملتا. ایک ابھی کان کو لگایا ہے تو دوسرا سوال آ گیا، دوسری گھنٹی بج اٹھی، اب وہ ابھی کان کو لگائی ہے، تیسری بج اٹھی ہے. بھائیو، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس دور کے بڑے عظیم محدث، حدیث کا دفاع کرنے والے، حدیث کے خادم، اور جن کا یہ عمل ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. مدینہ یونیورسٹی میں کئی ہمارے بڑے بڑے اساتذہ سعودی عرب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ قریب وقت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آج جب میں نے اخبار کے ایک کونے میں، اللہ اکبر، اخبار کے ایک کونے میں چھوٹی سی خبر، شاید آدھا کالم ہوگا، یہ پڑھی کہ سعودی عرب کے شیخ ابن باز کے بعد ان کے شاگرد بھی تھے اور سب سے بڑے مفتی تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائیو، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ علم ختم ہوتا جائے گا، اٹھتا جائے گا اور جہالت زیادہ ہوتی جائے گی. اور علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے سے. علماء دنیا سے اٹھتے جائیں تو یہ علم نبوت جو حقیقتاً معاشرے میں امن اور سلامتی پھیلانے کا علم ہے، یہ بھی ختم ہوتا جائے گا. اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. بھائیو، قرآن کا علم سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ. اس معاشرے میں یہی چیز نور پھیلا سکتی ہے. اور بھائیو، ایک افسوس اور بڑا ہی افسوس، آپ اس ملک کی حالت کا تجزیہ کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی جو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی خیر ہے، یہ اسلام کا بڑا مضبوط قلعہ ہے اور معاشرے کے اندر قرآن اور سنت کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنی اس غلط فہمی یا خوش فہمی کو دور کر لیں. اگر اس معاشرے کے اندر قرآن اور سنت سے محبت ہوتی تو دنیا کے بہت بڑے عالم کی خبر کسی اخبار کے کونے میں نہ ہوتی، بلکہ سب سے بڑی سرخی ہوتی. آپ بھائی اخباروں میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس معاشرے کی تصویر پیش نہیں کرتے اخبار والے؟ اگر کوئی اخبار والا بھی ہے، وہ ذرا غور کرے کہ اگر کوئی ایسا مر جائے یا ایسی مر جائے جس کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، آپ کی نافرمانی اور معاشرے کے اندر گندگی پھیلانے کے لیے گزری ہو، تو اس کے لیے سارا اخبار بھرا ہوتا ہے. ناچنے والی ہیں، گانے والے، اس معاشرے کے، اگر یہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو سب سے بدترین وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کو گانے اور بجانے پہ لگایا، سب سے بدترین وہ عورتیں بدکار اور فاحشہ، بے پرد، کہ جنہوں نے ہندو اور عیسائی کلچر اس ملک کے اندر اور یہ ان نوجوانوں کے اندر اس کو رواج دیا. اگر کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر آپ اخبار کی سرخیاں دیکھیں گے جیسے پاکستانی ڈوب گیا اور ساری کی ساری قوم یہ بڑے غم کے اندر، پریشانی کے اندر ہلاک ہو گئی کہ فلاں مر گئی ہے اور فلاں مر گیا ہے. ایک قوال
ایک قوال جس نے اس معاشرے کے اندر یہ شرک کو پھیلایا، یہ تبلے کی آواز اور سرنگی کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو قربان کر کے شیطان کو نچایا، وہ مرتا ہے تو سارے اخبار بھرے ہوئے۔ جس گانے اور بجانے کو حرام قرار دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ساری اپنی زندگی برباد کرنے والی وہ مرتی ہے تو آپ اخباروں کی سرخیاں دیکھیں، اور ایک پیغمبر کا وارث، صحابہ کرام کا وارث، توحید اور سنت کا حامل، اور اس معاشرے کے اندر اللہ کی وحی اور نور کو پھیلانے والا دنیا سے جاتا ہے تو اخبار والوں کو ایک چھوٹا سا کونا نظر آتا ہے کہ اس کی خبر لگا دی جائے۔ افسوس ہے بھائیو، جب تک یہ اقدار آپ نہیں بدلیں گے، یہ معیار نہیں بدلیں گے، اللہ کی وحی کو وہ مقام نہیں دیں گے جو اس کا ہے، اس وحی کو اٹھانے والوں کو وہ مرتبہ نہیں دیں گے جو حقیقتاً ہے، تو پھر اس معاشرے کی جو صورت آپ کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، جو بگاڑ اور فساد نظر آتا ہے، یہ ایسا اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمارا تعلق اپنے علم، نور اور یہ قرآن کے ساتھ پیدا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معاشرے کے اندر قرآن و سنت کے علماء کو وہ مقام دیں جو ان کا قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔